اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ نشست میں سورہ البقرہ کے چوتھے رکوع کی آخری آیات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلافت عطا کر کے ایک مشن دے کر، ایک مقصد دے کر، ایک آزمائش کے ساتھ بھیجا، اور فرمایا ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ کوئی آئندہ کا خوف ہے اور نہ کوئی پچھلا غم، اور جو اسے قبول نہیں کرے گا، جو اسے قبول کرنے سے انکار کرے گا اور ہماری آیات کو جھٹلائے گا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آگ ہے جس میں وہ رہے گا، جس پہ چھٹکارا ناممکن ہے۔ گویا یہ جو آیات جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، یہ کمانڈ ہے، اپوائنٹمنٹ آف خلافت کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، یہ مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ تخلیق آدم کے بعد دوسرا بڑا واقعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے آدم کو زمین کے اوپر اختیار والی مخلوق بنا کر بھیج رہا ہے اور اس کو مقصد حیات ساتھ بتا رہا ہے، اور یہ ہدایت دے رہا ہے کہ میری طرف سے جو میسج آئے گا، تمہارا دشمن ابلیس بھی زمین پر اللہ سے مہلت لے کر قیامت تک کے لیے تمہیں ورغلانے اور برباد کرنے کے لیے موجود رہے گا، اور اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تم کو اپنی ہدایت سے نوازے گا، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اور یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وعدے کے نتیجے میں بھیجا گیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا کا نتیجہ تھا۔ اب یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے قرآن کے بیانات میں، اس سے پہلے کی آیات میں تمہید تھی، ابتدا تھی، بہت ساری چیزوں کے بنیادی نقاط تھے۔ اب یہاں بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے جو اس وقت دنیا میں دینداری کے تخت پر قابض تھے، جو اپنے آپ کو اللہ کی خاص مخلوق سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو یہود کہلانا پسند کرتے تھے، اور اللہ کی پیاری مخلوق ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد خیال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی آئینہ دکھایا اور فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔
وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ فرمایا اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا تخلص تھا، اور عبرانی میں اس کے معنی ہیں عبداللہ کے، اللہ کا بندہ۔ فرمایا اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، تم کو عطا کی تھی، اور پھر یاد کرو وہ عہد جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، تم اس عہد کو پورا کرو، پھر میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو۔ اگر تم اس سے بغاوت کرو گے تو پھر تم میرے عذاب سے بچ نہ پاؤ گے۔ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور یہ کتاب ان کتابوں کی تائید کرتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، جن کو تم نے فراموش کر دیا تھا، جن کو تم نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج تمہارے لیے موقع ہے کہ تم سب سے پہلے اس کے ایمان اس کے اوپر لانے والے بنتے، چہ جائے کہ تم آج سب سے پہلے اس کے انکاری ہو، اور پھر تمہارا یہ حال ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہو۔ ایسا کرنا تم چھوڑ دو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور میرے غضب سے بچو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور دوسری بات کہ تم باطل کا، جھوٹ کا اور سچ کو گڈمڈ نہ کرو۔ تم سچ پر جھوٹ کا ملمہ چڑھا کر لوگوں کے سامنے جو سچائی ہے اس کو مشتبہ نہ بناؤ، اور جانتے بوجھتے تم حق کو نہ چھپاؤ۔ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھکنے والے ہیں، جو رکوع کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔ تم دوسروں کو نیکی کے راستے کی طرف بلاتے ہو، ان کو راستہ دکھاتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور صلاۃ سے مدد لو۔ بے شک صلاۃ ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ بنی اسرائیل کو، یہود کو خبردار کر رہا ہے، ان یہود کو جو عرب کی سرزمین میں آ کر آباد اسی لیے ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور توریت میں اس بات کی پیشن گوئی موجود تھی کہ تمہارے بھائیوں میں، تمہارے بھائی بندوں میں اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو برپا کرے گا جس کے منہ میں اپنا کلمہ ڈالے گا، اور وہی کچھ کہے گا جس کا اس کو حکم دیا جائے گا۔ اور یہ مشرکین عرب کے سامنے یہ اس بات کے دعوے دار بھی تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد ہم تمہارے اوپر فتح یاب ہو جائیں گے، آج تمہارے سامنے ہم مغلوب ہیں۔
لیکن جب وہ پیغمبر ان کے سامنے آیا، وہ کتاب ان کے سامنے آئی، تو ایک قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ قرآن کو، یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی اولاد کو، لیکن انہوں نے اپنے تعصب میں، اپنے نسل پرستی کے زوم میں، اپنے بڑائی کے زوم میں انہوں نے ایک امی نبی کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ تمہارا خود کا حال یہ ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہو۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ بات بنی اسرائیل کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے کہی گئی، بلکہ مسلمانوں کو، جن کو نئی امت کے طور پر برپا کیا گیا تھا، ان کو بھی بتایا گیا کہ اگر تم بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے جو یہود کے ساتھ ہوا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ پھر فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ نہ صرف یہ کہ تم اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہو، تم نے دین کو کاروبار بنا دیا ہے۔ تم جبے پہن کے، اپنے سفید لباس پہن کے، تم تو چلتی پھرتی قبریں ہو، تمہارے اندر دینداری کی چیز بھی نہیں ہے، تم دین کو اپنی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسلمان امت کے علماء دنیا کمانے کے لیے اس دین کو کاروبار بنا کر، فرقوں میں تقسیم ہو کر اور حق کو چھپا کر، جس طرح سے یہود حق کو چھپاتے تھے، اور نہ صرف حق کو چھپاتے تھے بلکہ حق اور نہ حق کو ملا جلا کر پیش کرتے تھے تاکہ سچائی دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے خبردار کیا یہود کو اور مومنوں کو کہ وہ اللہ کے راستے پر آ جائیں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، تاکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں سدھر جائے اور وہ ذلیل اور خوار ہونے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور ساری دنیا کو اللہ کی یہ بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔